السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے رکوع نمبر 18۔ یہ رکوع بہت چھوٹا سا ہے لیکن ایک واقعہ ہے جو آج آپ کو سب سے پہلے جاننا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے اور فرعون کا جو ظلم تھا اس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو نجات دی۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر پار کرنے کے بعد جہاں اللہ تعالیٰ نے جانے کا حکم دیا تھا وادی سینا، وہاں اپنی قوم کے ساتھ چلے گئے۔ اب یہ قوم آزاد ہو گئی بنی اسرائیل کی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک آسمانی کتاب دینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا 30 دنوں کے لیے، اور پھر بعد میں بڑھ کے یہ 40 دن ہو گئے۔ یہ کتاب کیوں دی جا رہی تھی؟ تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے بنی اسرائیل، ان کو زندگی گزارنے کے پورے طریقے پتہ چلیں، کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جانے لگے تو حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا گئے کہ میری غیر موجودگی میں تم میری قوم کو دیکھنا۔ یہ پورا واقعہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہے۔ اب کیا ہوا، ایک جادوگر تھا جس کا نام تھا سامری۔ اس کا اصل نام تھا موسیٰ ابن ظفر، اس کے علاوہ اور بھی نام ہو سکتا ہے، لیکن سامری کے نام سے یہ مشہور تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی لے آیا تھا، لیکن یہ گمراہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ تھا، جیسے قوم نے سمندر پار کیا اس نے بھی سمندر پار کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں حضرت ہارون علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کو سمجھاتے رہے، نصیحتیں کرتے رہے۔ تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے یہ کہا کہ دیکھو، جو زیور سونا چاندی وغیرہ یہ تمہارے پاس رکھا ہوا ہے، کچھ تو تمہارا ہے، کچھ وہ ہے جو فرعون کی قوم کا تمہارے پاس رکھا ہوا ہے، امانت کے طور پر انہوں نے رکھنے کو دیا تھا، تو وہ تو تمہارا نہیں ہے۔ تو یہ جو سونا چاندی اللیگل طریقے سے تمہارے پاس ہے، اس کو کیا کرو کہ اس کو ایک گڈھا کھود کے اس کو دفن کر دو، کیونکہ یہ تمہارا تو نہیں ہے، تم اس کو استعمال بھی نہیں کر سکتے۔ تو سب نے مل کے جو ہے نا وہ سارا سونا چاندی زیورات وغیرہ ایک گڈھا کھود کے اس میں دفن کر دیے۔ سامری کو جب پتہ چلا تو اس نے کیا کیا کہ رات کو یہ آیا اور اس نے گڈھا کھودا۔ گڈھا کھودنے کے بعد اس نے وہ تمام زیورات کو نکالا اور رات میں ایک پلاننگ کے تحت یہ کام کرنے پہ لگ گیا۔ اور اس نے کیا کام کیا کہ تمام سونے چاندی کو پگھلایا، اور پگھلانے کے بعد ایک بچھڑے جیسی اس کی شکل بنا دی۔ پگھلانے کے بعد ایک بچھڑے جیسی شکل بنا دی تمام زیورات کو پگھلا کر، اور اس میں اس طرح سے سوراخ وغیرہ کیا، کیونکہ جادو کے ساتھ اس کو زیادہ انسیت تھی، اور پھر کوئی گمراہ کرنے والے کام کرے تو شیطان کی مدد ویسے ہی آتی ہے، شیطانی دماغ ہو جاتا ہے، شیطانی حرکتیں دماغ میں آنے لگتی ہیں۔ تو اس نے اس طرح سے سوراخ کیا کہ جب بچڑا ہوا میں رکھا جاتا تھا تو ہوا اس کے سوراخوں سے جب نکلتی تھی تو اس میں آواز ہوتی تھی ایک قسم کی، ایسی آواز جیسے بیل کرتا ہے، اور کچھ ظاہر سی بات ہے شیطانی اثرات بھی ہو جاتے ہیں۔ جب شیطانی مائنڈ ہو اور گمراہ کرنے کے کام ہو تو اس طرح سے ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دعائیں تو ہماری قبول نہیں ہوتی، لیکن ایک مرتبہ فلاں مزار پر گئے تو ہماری فوراً دعا قبول ہو گئی، فوراً ہم نے سجدہ کیا، چادر چڑھائی تو دعا قبول ہو گئی، فلاں کے پاس گئے تو کام بن گیا۔ تو ہوتا ہے ایسا۔ تو اب کیا ہوا کہ جب اس نے ایسا کیا تو اگلے دن جب صبح ہوئی تو اس نے کہا کہ دیکھو، یہ اصل میں معبود ہے، یہ خدا ہے تمہارا بھی اور سب کا، یہ خدا ہے، دیکھو اس سے آواز آتی ہے۔ اور اس نے اس کو اس اینگل سے رکھا کہ اس میں سے آواز ہو رہی تھی بیل کی۔ تو جب دل میں ویسے ہی اللہ کی نافرمانی کے جذبے موجود ہوں، دل میں نافرمانی کی کیفیت ہو اور شیطانی چیزیں بہت زیادہ متاثر کر رہی ہوں، پھر انسان جو ہے نا وہ پرواہ نہیں کرتا حرام حلال کی، اسی طرف چل نکلتا ہے۔ تو یہ قوم تو ویسے ہی نافرمان تھی، بنی اسرائیل کی جو قوم ہے ویسے ہی نافرمان، حد درجے نافرمان گزری ہے یہ۔ فوراً ان لوگوں نے اس کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے بہت سمجھایا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا تو بہت غصہ ہوئے، حضرت ہارون پر بھی غصہ ہوئے، اور اپنی قوم کو سمجھایا، ہے نا۔ اور جن لوگوں نے یہ حرکت کی تھی ان کو بہت سزا بھی دی گئی۔ ان کو سزا یہ دی گئی کہ جو لوگ بچے ہوئے تھے ان کے ذریعے ان کو قتل کروایا گیا۔ یہ ان کی سزا تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اسی واقعے کو آج کے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ دیکھیے، وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد لوگوں کے زیورات سے بچھڑے کا بت بنا لیا۔
جس میں بیل کی آواز بھی تھی، جس میں بیل کی آواز بھی تھی۔ الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، کیا وہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ نہ وہ ان سے بات کرتا ہے اور نہ انہیں راستہ بتلاتا ہے؟ اتخذوہ وکانوا ظالمین، پھر بھی انہوں نے اس کو معبود بنا لیا اور وہ زیادتی کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہ تو وہ بول سکتا تھا نہ کچھ کر سکتا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کو معبود بنا لیا۔ تو یہ بت پرستی بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ واتخذ، اور بنا لیا، قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، من بعدہ، ان کے بعد، من حلیہم، اپنے زیوروں سے، عجلا، ایک بچھڑا، جسدن، جس کا ایک جسم تو تھا لیکن اس میں کوئی ایک جسم نما بچھڑا بنا لیا، لہو خوار، اس کی ایک آواز بھی تھی، کیسی؟ گائے جیسی، بیل جیسی آواز بھی تھی۔ الم یروا، کیا وہ نہیں دیکھا، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا، انہو، کہ وہ، لا یکلمہم، ان سے بات بھی نہیں کرتا ہے، ولا یہدیہم، اور نہ ان کو کوئی راستہ بتاتا ہے، سبیلا، سیدھا۔ اتخذوہ، انہوں نے اس کو اپنا معبود بنا لیا، وکانوا ظالمین، اور یہ لوگ زیادتی کرنے والے تھے، ظلم کرنے والے تھے۔ اب دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، ٹھیک ہے، ان کو سمجھایا۔ اب ان کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ یار ہم نے تو غلط کام کیا ہے نا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ جیسے ہم لوگ کوئی غلط کام کریں اور کوئی بڑے ہمارے دیکھ لیں تو ہم ایک دم اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، تو اب انہوں نے یہی کیا۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جب ان کو پچھتاوا ہوا اور انہوں نے سمجھ لیا کہ وہ تو گمراہ ہو چکے ہیں، تو کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر ترس نہیں کھایا اور ہمیں معاف نہیں کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اچھا، اسی واقعے کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی آیا تھا اور آگے کی صورتوں میں بھی تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ آئے گا، ٹھیک ہے، لیکن میں نے مختصر طور پر آپ کے سامنے یہ واقعہ ایسے رکھا ہے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، اس پورے کا ترجمہ کر لو آپ، اور جب ان کو اپنے کیے ہوئے کا پچھتاوا ہوا، وَرَأَوْا، اور وہ سمجھ گئے، أَنَّهُمْ قَدْ، کہ وہ لوگ، قَدْ ضَلُّوا، کہ وہ گمراہ ہو گئے، قالوا، تو ان لوگوں نے کہا، لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا، لَئِن لَّم، اگر نہیں کیا، يَرْحَمْنَا، ہم پر رحم، ربنا، ہمارے پروردگار نے، وَيَغْفِرْ لَنَا، اور ہماری مغفرت نہیں کی، لَنَكُونَنَّ، تو ہم ہو جائیں گے، مِنَ الْخَاسِرِينَ، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ آگے دیکھیے، وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو غصہ اور افسوس کی کیفیت ان پر طاری تھی۔ غصہ آئے گا نا بھائی، جیسے گھر میں کوئی کام بگڑ جائے تو گھر کے بڑے آتے ہیں تو غصہ کرتے ہیں، تو یہ تو دین اسلام کا معاملہ تھا، دین اللہ کے حکم کی ایسی خلاف ورزی ہو جائے تو غصہ آئے گا، نہیں آئے گا کہ بھائی میں تمہیں ذمہ داری سونپ کر گیا تھا، تم نے ذمہ داری کو کیوں نہیں اٹھایا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام پر بہت غصہ کیا۔ وَلَمَّا، اور جب موسیٰ علیہ السلام، رجع، واپس لوٹے، الی قوم، اپنی قوم کے پاس، غضبانہ، تو وہ انتہائی غصے میں تھے، اسفا، اور افسوس کی کیفیت ان پر طاری تھی۔ قال، انہوں نے کہا، بئس ما، کتنا ہی برا کام ہوا ہے یہ، خلفتمونی، تم نے، خلفتمونی، میرے پیچھے، خلفتمونی، تم نے میرے پیچھے کتنا ہی برا کام کیا ہے، من بعدی، میرے پیچھے، من بعدی، میرے بعد، اعجلتم امر ربکم، تم نے اپنے رب کے حکم میں جلد بازی کیوں کی، یعنی تم نے ان کی بھی نہیں سنی، حضرت ہارون کی، اور میرے آنے کا بھی انتظار نہیں کیا، جو سامری نے بتایا، جو تم لوگوں نے مل کر کیا، ایک خدا ہی بنا ڈالا، واہ واہ۔ اعجلتم، تم نے جلد بازی کی ہے، امر ربکم، اپنے رب کے سلسلے میں، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں ڈال دیں اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹنے لگے۔ کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو ایک تو اپنی قوم کو ڈانٹ لگائی، اور جس کو ذمہ دار بنا کے گئے تھے حضرت ہارون علیہ السلام، اگرچہ حضرت ہارون علیہ السلام عمر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھوڑے بڑے تھے، لیکن مقام اور مرتبے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے تھے، تو مقام اور مرتبے کے لحاظ سے غصہ آنا لازمی تھا، پھر اللہ کا معاملہ ہے یہ تو حضرت ہارون علیہ السلام کو غصے میں انہوں نے پکڑا، ہوتا ہے نا غصے میں، ادھر آؤ، جیسے ہم لوگ کبھی چانٹا بھی مار دیتے ہیں اپنے چھوٹوں کو، اور کوئی بڑا ہوتا ہے تو اس کو سخت سر، اور جس سے تھوڑی بے تکلفی ہوتی ہے گھر کا آدمی تو کہتے ہیں کیا کر دیا، سمجھ نہیں آتا ایسے کر کے، تو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف کھینچا یوں کر کے،
ہے نا. کھینچنے کے بعد کہا کہ کیا کر دیا ہے تم نے, میرے پیچھے کیا حرکت کی؟ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تو بہت سمجھایا تھا لیکن یہ سمجھے نہیں, اور انہوں نے یہ تو لڑنے مارنے پہ اتارو ہو گئے میرے سمجھانے پر, اور آپ اگر اس طرح سے مجھے ڈانٹ لگائیں گے تو ہنسیں گے پیچھے, کہیں گے دیکھو دیکھو مزہ آ رہا ہے. تو اسی لیے ذرا خیال کرو اور مجھے معاف کر دیجئے, میں نے تو پوری کوشش کی. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ, اور تختیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈال دی. ڈالنے کا مطلب یہ کہ ہوتا ہے نا آدمی خوشی خوشی کوئی سامان لے کے آ رہا ہوتا ہے, اور جب دیکھتا ہے کہ سب تو الٹا ہے میرے سامنے آنکھوں کے, سب کچھ جو میں کر کے گیا تھا وہ تو بچا ہی نہیں ہے باقی کچھ, تو سامان کو سائڈ میں رکھتا ہے نا اور جلدی سے پھر اور چیزوں کو دیکھنے میں لگ جاتا ہے. تو ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تختیاں لے کر آئے تھے کوہ طور سے, وہ تختیوں کی کیا شکل تھی اس سلسلے میں کوئی صحیح روایت حدیث میں موجود نہیں ہے. جو بھی کچھ ہے وہ اسرائیلی روایت ہے, اس پر اعتبار کرنا مناسب نہیں ہے. تو ایسے سمجھیں جو بھی کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا انہوں نے سائیڈ میں رکھا اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹنے لگے. قال ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني, موسیٰ علیہ السلام کے بھائی نے کہا اے میرے ماں کے بیٹے, ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ وہ مجھے ہی قتل کر ڈالتے ہیں, قتل کرنے پر اتارو ہو گئے تھے یہ تو. فلا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین, اس لیے مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیجیے اور مجھے ظالموں میں شمار نہ کیجیے. میں نے تو وہی کیا جو آپ بتا کر گئے تھے, لیکن اب یہی لوگ نالائق تھے. قال رب اغفر لی ولأخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھ کو اور میرے بھائی کو معاف کر دیجیے. اب جب غصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا تو اور حضرت ہارون علیہ السلام کی پوری بات کو سمجھا تو جو یہ تھوڑی سی زیادتی ہو گئی تھی اس پر بھی ندامت کا اظہار کیا اور مغفرت کی دعا کی. اے میرے پروردگار مجھ کو اور میرے بھائی کو معاف کر دیجیے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دیجیے, اور آپ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں. دیکھیے وَأَلْقَى, اور ڈال دیں, الواح تختیوں کو, وَأَخَذَ اور کھینچا, بِرَأْسِ أَخِيهِ اپنے بھائی کے سر کو پکڑ کر, يَجُرُّهُ إِلَيْهِ اپنی طرف. قال اور کہا, حضرت ہارون علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال ابن, اے میری ماں کے بیٹے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھائی بھائی تھے. قال کہا, ابن ام, حضرت ہارون علیہ السلام نے اے میری ماں کے بیٹے, ان القوم بے شک قوم, استضعفونی اس نے مجھے کمزور سمجھا, وکادو اور قریب تھا, یقتلوننی کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیتے. فلا تشمت تو آپ مت دیجئے ہنسنے کا موقع, بیا میرے اوپر, اعداء دشمنوں کو, ولا تجعلنی اور مجھے مت سمجھیے, مع القوم الظالمین ظالم لوگوں کے ساتھ. قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی اے میرے پروردگار, اغفر لی میری مغفرت کر دیجئے, وَلِأَخِي اور میرے بھائی کی مغفرت کر دیجئے, وَأَدْخِلْنَا اور ہمیں داخل کر دیجئے, فی رحمتک اپنی رحمت میں, وَأَنْتَ اور آپ ارحم الراحمین سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. تو یہ تو ہو گیا جناب علی آج کا ہمارا رکوع. ٹھیک ہے, کل ہم لوگ پڑھیں گے رکوع نمبر 19 جس میں اسی واقعے کو تھوڑا اللہ تعالیٰ نے اور کھول کر بیان کیا ہے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آگے کا واقعہ اور ابھی چلے گا. تو مجھے امید ہے آج کا رکوع آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا, اس واقعے کو یاد بھی رکھیں, بہت کام آئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.